السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ایک اہل حدیث علماء اہل حدیث کا ادنیٰ خادم میں اہل حدیث ہوں۔ الحمدللہ سن 2000 سے 2010 تک جو تحقیق کا سلسلہ چلا تو اس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے متقی اور پرہیزگار تقوی والے انسان علماء دیوبند سے رابطہ کیا۔ مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرکزہ جو کہ طاہر والی مدرسہ ہے ڈسٹرکٹ بہاولپور، اس کا ضلع رحیم یار خان ہے، اس کا طاہر والی ترنڈا محمد پناہ، جہاں مولانا نور محمد توسیع صاحب رہتے تھے نور اللہ مرکزہ، اللہ پاک ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ تو وہ علماء دیوبند کے مناظر تھے۔ میں نے ایک میرا کزن تھا، تحقیق کے سلسلے میں ہم گئے رفع الیدین پر۔ میں پختہ کیوں ہوا؟ علماء دیوبند میں سے تقوی والے لوگ جو اپنا ایمان خراب نہیں کرتے، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث ہے اور نہ کرنے کی بھی ہے۔ وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ چاہو تو اس پر کرو، چاہو تو اس پر کر لو۔ اور مولانا حاجی احمد صاحب مستوی نور اللہ مرکزہ، وہ بھی مولانا منظور احمد نعمانی کے مدرس تھے، مدارس کے مدرس تھے۔ ان سے میں نے پوچھا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ کئی ایسے 20 جنازے ہیں، ان میں انہوں نے اعلان فرمایا کہ دعا سمجھ کر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہمارے فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی ہے۔ تو میں ان باتوں کو جو ہے پختگی کے ساتھ مانتا ہوں، رفع الیدین بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اور جو نہیں کرتا اس پر تنقید نہیں کرتا۔ بس ایک ہوتا ہے کھانے کا حیضہ، جو زیادہ چیز کھا لی جائے اس کا حیضہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بیماری ہے۔ ایک دین کا حیضہ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا تو نہیں لیکن علماء کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس کو جب حیضہ ہوتا ہے یا تو پھر آگے چلا جاتا ہے یا پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ آگے کا مطلب اسلام کی حد کراس کر لیتا ہے، پیچھے کا مطلب جو ہے اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ میں پکا اہل حدیث ہوں الحمدللہ، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے اعتدال کا راستہ عنایت فرمایا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مجھے پوچھ کسی کے بارے میں نہیں ہوگی، مجھے اپنے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ الحمدللہ مجھے دلی سکون ہے، اللہ کا کرم ہے، مجھے دلی سکون ہے الحمدللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ملامت نہیں۔ مجھے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن اس پر انعام ہے الحمدللہ۔ مسلمانوں کو مشرک کہنا یہ لعنت ہے، خدا کی رحمت نہیں۔ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو بدعتی کہنا یہ بھی ایک لعنت ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ سبھی چاہتے ہیں جنت، پھر میں کیوں کہوں کسی کو بدعتی یا مشرک؟ راستے تو سب کے
جدا جدا ہیں، مگر جانا تو مکہ مدینہ جاتے ہیں، جانا تو مکہ مدینہ ہی چاہتے ہیں۔ راستے اگرچہ جدا جدا ہیں تو پھر میں ان کو کیوں کہوں کہ تمہارا حج منظور نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، کوئی کراچی سے جاتا ہے تو بھی اس کا حج قبول ہے، جو بہاولپور سے جاتا ہے تو اس کا بھی حج قبول ہے، اور جو اسلام آباد سے جاتا ہے صرف ایئرپورٹ ہی چینج ہے نا، مقصد اور مقصود تو ایک ہی جگہ ہے، مکہ اور مدینہ۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بس ایک بات ہے کہ ہم کہا کرتے تھے، ہمیں رٹوایا گیا تھا کہ ہمارے جلسے میں آپ جاؤ، دیکھو کیا حق ہے کیا سچ ہے، اور ہمارے بندے بھی لے جاؤ، کیا حق ہے کیا سچ ہے۔ پھر ہم کہتے کہ تم نہیں جاتے تو تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا دین جو ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں، تو ہم یہ بات کہا کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں، ایک عام آدمی کو دلائل کی کیا پڑی، یا پھر اس کو حدیث کو پڑھے پھر عمل کرے، ہر بات کو حدیث میں دیکھے پڑھے۔ یہ تو وہی ہے نا، ایک MBBS ڈاکٹر دوا لکھتا ہے تو پھر ہم موچی کے پاس نہیں جائیں گے اس کو دیکھ چیک کر کہ یہ دوائی کس مرض کے لیے ہے، ہمیں پھر MBBS دوسرے کے پاس جانا پڑے گا، وہی بتا سکتا ہے، ایک عام آدمی نہیں۔ ہاں اگرچہ ایسے بھی ہیں جو نالج رکھنے والے ہیں، زیادہ تحقیق میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک عام آدمی ایک بڑے مجتہد کی بات کو لے کر اس پر تنقید کرے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔